خدا را اپنے اولاد پر توجہ دے۔ آج بدبختی ہماری یہ چل پڑی ہے، فلاں اسکول بہت اچھا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بس انگریزی کمال ہے، بچہ فر فر بولتا ہے، ایسا کمال انگریزی بولتا ہے کہ انگریز بھی ایسا نہیں بول سکتا۔ یہ تو آپ نے کمال وہاں دیکھا ہے، تو وہاں جو بے حیائی ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہاں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، منبر رسول پر بیٹھ کر بڑی مستند بات بتا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ایک سو کارڈ اسکول میں پڑھا رہا، نہایت متقی پرہیزگار، اسلامیات کا لیکچرر ہے۔ فرماتے ہیں اسلامیات کا لیکچرر میٹرک کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، کو ایجوکیشن ہے، لڑکے اور لڑکیاں۔ میٹرک کا مطلب سیدھا سادہ کیا ہے؟ اگر 3 سال کے بعد بھی ڈالا ہے تو میٹرک کا مطلب 13 سال کی ہو گئی۔ لڑکا بھی بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے۔ یہ عبرت کے لیے صرف سنا رہا تھا کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہو کیا رہا ہے، ہم بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج ہم بچیوں کو اپنے ہاتھ سے جہالت کے گڑوں میں ڈال رہے ہیں اور خدا اس کے رسول کے دشمن بنا رہے ہیں، شیطان کا اعلی کار بنا رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں لکھ رہا تھا بورڈ پر، میری نظر پڑی تو ایک لڑکا جو ہے پاس بیٹھنے والی بچی کو ساتھ اس کے چیسٹ پر کیا ہے چھیڑ رہا تھا، ہاتھ لگا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ رخ پھیرا، پھر پھیرا۔ فرماتے ہیں جب میرے پر بلڈ پریشر اپ ہو گیا، اب مجھ سے رہا نہ کہ کروں کیا کروں؟ کہنے کہ میں زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں نے کہا بیٹا اس طرح کریں کہ لڑکے ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں اور لڑکیاں دوسری سائڈ پر، اس طرح کر لیں۔ فرماتے ہیں میرا لیکچر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، دفتر سے چٹ آ گئی کہ جناب مختار صاحب آپ ذرا دفتر میں حاضری دیں۔ دفتر میں حاضری جو دی ہے، میرے گمان میں تھا کہ شاید میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جناب ان کی تربیت کے لیے کوئی جو معاملہ۔ وہاں جو ترانے مجھے سنائے گئے ہیں وہ کہتے میں نے ہی سنے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کرنے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم کس طرح جرت کر سکتے ہو کہ جب ہم کو ایجوکیشن چلا رہے ہیں وہ جو مرضی کرتے رہے، تیرا کام صرف پڑھانا ہے؟ دانا آدمی تھا، وہ کہنے لگے میں نے جملہ کہا کہ میں نے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ نہیں کیا، میں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو الگ کیا۔ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو صرف پڑھانا میری ذمہ داری نہیں، ان کی تربیت کرنا بھی میری۔ لیکن یہ باتیں کہاں سنی جاتی ہیں؟ کدھر سنی جاتی ہیں؟ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، اپنے ہاتھوں ان کو جہنم کے گڑھ میں ڈال رہے ہیں کہ بس جناب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ اعلیٰ تعلیم کے پھر جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور وہ نتائج بھی اپنے سامنے رکھیں۔ ذرا چلے جائیں پوش علاقوں میں، کسی باپ سے پوچھے کہ اولاد کیسی ہونے کے، نہ ہی جنتے تو اچھا، نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ایسے اولاد سب کو عطا فرمائے، ایسے اولاد رب کائنات سب کو عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہو۔ بہت حیران ہوئے، پڑوسی کسائی میرا جنت میں پڑوسی ہوگا، کیا کمال اس کے اندر ہے۔ اختصار کے ساتھ وہاں آئے تو آپ نے دیکھا، دل میں خیال تھا کہ شاید لوگوں کو گوشت زیادہ دیتا ہوگا، وہ پورا ہی توڑ رہا تھا۔ آپ نے شاہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا جی آئیے، گھر تشریف لے گئے ساتھ۔ وہاں جب دیکھا تو اس نے گوشت کو ابالا، بول کو ابال کر شوربے کے اندر روٹی ڈالی، اس کو نرم کیا، نرم کر کے ایک دروازہ کھولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے منظر سارا دیکھ رہے، وہ اندر دیکھا تو ہاڑیوں کا ڈانچہ پڑا ہوا ہے، بوڑھی اماں جان کمزور نہیں پڑی ہوئی ہے۔ اس خوش نصیب نوجوان نے اس کے ہاتھوں کو دھویا، منہ کو صاف کیا، اور پھر لقمہ نرم کر کے جب اس کے منہ میں ڈالتا، وہ لقمہ جب اندر چلا گیا تو ساتھ ہی آواز آئی یا اللہ میرے اس لائق اس نیک بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ 2 لقمے اس نے کھائے، 2 مرتبہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ ابن شاہ مجان تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کا پیغام میں نے سنا، تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آخرکار کیا کرتا ہے، کیا کمال اس کے اندر موجود ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ میں ابھی جان گیا ہوں، یقین ہو گیا کہ یہ کمال اس کے پاس ہے، تیری خدمت کا کمال ہے۔ وہ جو حدیث مبارکہ سنتے ہیں نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ہے وہ معاملہ۔ لیکن آج اگر نوجوان کھڑے ہو کر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہا،
باپ کو انسان نہیں سمجھ رہا، یہ بری صحبت کے اثرات ہیں، بری تعلیم کے اثرات ہیں، برے لوگوں کے اثرات ہیں۔ خدا ہمیں بھی بچائے اور ہمارے اولاد کو بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔